باتیں تھی. ایک تو بہت زیادہ موٹا تھا, کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگ اور اس کا بازو برابر تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ آدمی دیو ہیکل تھا اور باندھا ہوا تھا, ہاتھوں سے بھی باندھا ہوا تھا, پاؤں سے بھی باندھا ہوا تھا. دلچسپی سے سنو, وہ سینے سے بھی باندھا ہوا تھا. یہ دو باتیں اس کے اندر تھی. جب ہم گئے تو ہم نے اس کو سلام کیا. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم جزیرۃ العرب سے آئے ہیں, ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں, ہم حجاز سے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا, بہت اچھا کیا آپ آئے. آپ کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ اب ہے یا نہیں؟ اس پہاڑ کا یہ نام ہے یا وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا؟ ہم نے جواب دیے وہ پہاڑ تو ہے. پھر اس نے سوال کیا آپ کے علاقے میں میٹھے پانی والی ایک ندی بہ رہی تھی, ایک دریا تھا, وہ دریا ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا وہ دریا ابھی ہے. اس نے اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں بہت کھجوریں تھی, اس کے بہت درخت تھے, بڑی فصل آ رہی تھی, وہ درخت کھجوریں دے رہی یا نہیں دے رہی؟ جواب دیا وہ درخت کھجوریں دے رہی. اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں سبزیاں ہوتی تھیں, فصلیں ہوتی تھیں, وہ فصلیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا وہ فصلیں ہو رہی. کہا ہم حیران تھے, یہ تو ہمارا علاقہ جانتا ہے, یہ تو ہمارا علاقے کے پہاڑ جانتا ہے, ہمارے علاقے کی ندی نالے جانتا ہے, کھجور دینے کے درخت جانتا ہے, یہ وہاں کی فصلیں دینے والی زمین جانتا ہے. پھر اس نے پوچھا وہ امیوں والا نبی آیا کہ نہیں آیا؟ مراد نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیوں والا نبی, جاہلوں جٹوں کے اندر ان پڑھوں میں جو نبی پیدا ہوا, وہ نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہم نے جواب دیے وہ تو آ گیا ہے, وہ تو آ گیا ہے. اس نے پھر پوچھا لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ لوگوں نے جواب دیا شروع میں تو بہت مخالفت تھی, بعد میں مخالفت ختم ہو گئی, اب ہر جگہ اس کی تعریف ہونے لگی ہے, لوگ ایمان لانے لگے ہیں. کہا اچھا کہاں تک اس کی بات پہنچی؟ کہا جزیرۃ العرب تک اس کی بات پہنچی. کیا کہہ رہا ہوں, مکہ میں اس کی بات پہنچی, مدینہ میں پہنچی, طائف میں پہنچی, دمشق میں پہنچی, شام میں پہنچی, عراق میں پہنچی, بغداد میں پہنچی, کوفہ میں پہنچی. اس کو عرب کہتے ہیں جزیرۃ العرب. یہ جزیرۃ العرب کے در بات پہنچ گئی. اب وہ جواب دینے لگا, ہم بہت حیران ہوئے. کیا لوگوں نے اچھا کیا کہ امیوں کے نبی پر ایمان لائے, یہ ان کے لیے اچھا ہے. ہم حیرت ہماری انتہا کو پہنچ گئی. ہم نے پوچھا تو کون ہے, آپ اپنا تعارف تو کرواؤ. اس نے جواب دیا میں کون ہوں یہ تو بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں تمہارے پاس آؤں گا. لا بیت مدر والا حجر, نہ ایسا گھر جو کچا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا, نہ ایسا گھر جو پکا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا, نہ چھوٹی بستی گاؤں باقی رہے گا, نہ بڑا شہر باقی رہے گا. میں آپ کا مہمان بنوں گا, میں آپ کے پاس آؤں گا, ہر جگہ آؤں گا, میرا استقبال کرو, میں آنے والا ہوں گا. بہت سارے لوگ مجھے خدا مانیں گے, اور جو خدا نہیں مانیں گے وہ بادشاہ مانیں گے, جو خدا بھی نہیں مانیں گے بادشاہ بھی نہیں مانیں گے, ان پر زمین کو تنگ کر دوں گا. میرے ایک ہاتھ کے اندر دوزخ ہوگی, ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں آگ ہوگی, ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا. میں آپ کے پاس آنے والا ہوں, میں آپ کے پاس آنے والا ہوں. انہوں نے پوچھا آپ کب آؤ گے؟ کہا دیکھتے نہیں مجھے باندھا گیا ہے, مجھے سینے سے باندھا ہے ایک, مجھے ہاتھوں سے باندھا ہے دو, مجھے پاؤں سے باندھا ہے تین. یہ بندش ختم ہوگی, یہ جو باندھا یہ رسیاں ٹوٹیں گی, میں پھر آ جاؤں گا, اور یہ قرب قیامت کا موقع ہوگا, قرب قیامت کا زمانہ ہوگا, میں آپ کے پاس آؤں گا. انہوں نے پوچھا آپ نام تو بتاؤ, آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا انا مسیح الدجال, میں مسیح الدجال ہوں. ہاں تمیمی داری کہتے ہیں. میں نے غور سے دیکھا وہ وہی تھا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہاں مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں دجال کا فتنہ آنے والا ہے. ہر ایک نبی نے دجال کے فتنے کے بارے میں ڈرایا ہے, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دجال سے بچتے رہو. میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں, دجال آئے گا, آپ میں سے جو لوگ وہاں زندہ ہو تو اس کی آگ کو جنت سمجھو اور اس کے پانی کو دوزخ سمجھو, وہاں آگ میں کود جاؤ, انشاءاللہ آپ کے مزے ہوں گے. نبی علیہ السلام یہ کہتے رہے, اور علامت یہ بتائی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. ایک علامت یہ ہے کہ وہ لمبا تڑنگا ہوگا, ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. دجال کا واقعہ بتا دیا, حدیث سے ثابت کر دیا دجال ہے, دجال پہلے سے موجود ہے, یہ آئے گا
اب یہی ایمان بنانا چاہیے، عقیدہ یہی بنانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ آج فلسطین کے حق میں ریلی ہو رہی ہے، میں دجال کا نام لے رہا ہوں، میرا طرز استدلال تو دیکھیے، میری دلیل کو دیکھیے۔ یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں، یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں۔ یہودی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہوگا، ہمارے اندر امام پیدا ہوگا، امام کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی تائید کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ زندہ ہیں، اسی طرح زندہ ہیں جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں، نہ کسی نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، لوگوں کو اشتباہ ہو گیا۔ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ مر گیا، اس لیے وہ ٹائی پہنتا ہے، صلیب کا نشان لگاتا ہے، ہمارا نبی مر گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نبی نہیں مارا، آپ نے ان کی شکل میں ایک اور آدمی کو مار دیا ہے، وہ تو عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن کے ایک جملے پر ایمان ہے ہمارا، مفہوم پر ہمارا ایمان ہے، آیت پر ایمان ہے، لفظ پر ایمان ہے، سورہ پر ایمان ہے، آیتوں پر ایمان ہے، پارے پر ایمان ہے۔ ما بین ضفتین کلام اللہ، دو گپوں کے درمیان جو قرآن مجید ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے رب ہم ایمان لانے والے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جناب مہدی کے تائید میں آئیں گے، آمنے سامنے لڑائی ہوگی۔ ایک آدمی اٹھے گا دجال کے لشکر سے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ میرے جملوں کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ مہدی علیہ السلام کے لشکر سے ایک آدمی اٹھے گا، وہ دجال کو مردار کرے گا، پھر جناب عیسیٰ تلوار چلائیں گے، دجال بھی مر گیا ہوگا، اس کی ذریت بھی مر گئی ہوگی۔ انشاءاللہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام آ جائے گا، یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ جو یہودی مسلمان نہیں ہوں گے وہ پناہ لیں گے کسی درخت کے پیچھے، پناہ لیں گے کسی پتھر کے پیچھے۔ درخت بھی آواز کرے گا سبحان اللہ، پتھر بھی بولے گا سبحان اللہ، یا مسلم ورائی یہودی ھذا فاقتلو، اے مسلمان آ جاؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ مسلمان آئے گا، یہودیوں کو مار دے گا، ذلیل ہوگا یہودی، ختم ہوگا یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے ان کا جنازہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ کل بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مسلمان مقابلہ کریں گے دجال کا۔ آج عیسیٰ کے بیٹے مسلمان، آج نبی علیہ السلام کے بیٹے مسلمان، امی عائشہ کے بیٹے مسلمان آج کے دجالوں سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ لڑائی ستیز کار رہا ہے، ازل سے قائم رہو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین، اسرائیل، یہودیت، یہودیت، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آج کا دجال اس کا نام اسرائیل ہے، کل بھی مقابلہ کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور آج بھی آخری وقت تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ حکمرانوں سے تو گلے ہوتے رہتے ہیں، یہودیوں میں کیوں مارتے ہو؟ اپنی تاریخ کو دیکھو، ہم نے تو آپ کو نہیں مارا، آپ نے جناب عمر کو کنجیاں دی، ہم نے تو لڑائی نہیں کی۔ آپ نے جناب عمر کو کنجیاں دی، ہم نے تو نہیں کہا ان کو نکالو، ہم نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اچھا سلوک کیا، کیوں مارتے ہو؟ آؤ تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ جرمن کے اندر ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہٹلر ہوتا ہے، اور وہ ہٹلر حکومت کرتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ ہٹلر یہودیوں کو قتل کرتا ہے، قتل نہیں قتل عام کرتا ہے، 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیتا ہے۔ ہٹلر سے پوچھا جاتا ہے یہودیوں کو کیوں مارتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے یہ امن کے بھی دشمن ہیں، یہ معیشت کے بھی دشمن ہیں، یہ میرے ملک میں معیشت کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، امن کو قائم نہیں دے سکتے، اس لیے ماروں۔ کتنا مارا؟ 60 لاکھ کی تعداد میں مارا۔ کہا جاتا ہے اس میں 15 لاکھ بچے تھے، 15 لاکھ بچے تھے،
45 लाख مرد اور عورتیں تھیں. مارا، بہت مارا. اس کے بعد جنگ عظیم ہو گئی، سارے اتحادی جمع ہو گئے. آج جو امریکہ تمام کفر کی سربراہی کر رہا ہے، اس وقت یہ نیا آیا تھا. اس نے دنیا میں وجود بتانے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے تھے. ناگاساکی، ہیروشیما اس طرح کے شہر تھے جس طرح لاہور اور کراچی. بم برسانے کے بعد سارے لوگ مر گئے تھے، کوئی زخمی باقی نہیں بچا تھا. وہاں پھر جو بچہ پیدا ہوتا اپاہج ہوتا، وہاں سبزہ نہیں اگتا، وہاں فصل نہیں ہوتی، وہاں اناج نہیں ہوتا. یہ وہ ظالم ہے جس طرح کرونا میں خوف آ گیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسانے کے وقت دنیا پر خوف طاری ہو گیا تھا، اور اعلان ہو گیا تھا، امریکہ نے کیا کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم آپ پر بھی بم برسائیں گے. جو چاقی میں ہم نے استعمال کیا انہوں نے لوگوں پہ استعمال کیا. خوف کی بنیاد پر اقوام متحدہ بنا، خوف کی بنیاد پر حق استرداد ملا، خوف کی بنیاد پر سلامتی کونسل بنا، خوف کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلام رکھا گیا. ہمیں حق نہیں ہے ایٹم بم بنائے، اگر ایٹم بم بنائیں گے پابندیاں لگے گی. ہمیں حق نہیں ہے 56-57 ملک ہے کہ ہمارا ویٹو پاور موجود ہو. کوئی مسلمانوں کے پاس ویٹو پاور نہیں. امریکہ کا صدر 2 حلف اٹھاتا ہے، ایک سامنے ایک چھپ کر. سامنے حلف میں کہتا ہے میں امریکہ کا وفادار رہوں گا، چھپ کر کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہوں گا. کاش اسرائیل صاف کرتا، آپ ساتھ کھڑے ہوتے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں تھا. اسرائیل تو بچوں کو مار رہا ہے، اسرائیل بچیوں کو مار رہا ہے. اور جب جنگ عظیم میں فتح ہو گئی ہے اتحادیوں کی سربراہی اس وقت برطانیہ کر رہا تھا. اس میں فرانس بھی شامل تھا، اس میں روس بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا. یہ 4 بڑے اتحادی تھے، چھوٹے ممالک بھی ساتھ شامل تھے. ان کو فتح ہو گئی تو خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی تھی، یہ ہماری بدبختی تھی. کتنے ملک بنے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 42 ملک بنے، اور ہمیں کہا گیا 100 سال کے لیے دے دو پھر واپس کریں گے. یہ 2023 کا سال یہ واپسی کا سال تھا، نہیں دیا. وہ کل بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، کل بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں. خلافت عثمانیہ کو توڑا اور ہٹلر کو شکست ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، ہمیں بھی مار دیا گیا. ہماری یہ پوزیشن بنی. اسرائیل نے دنیا والوں کے سامنے مطالبہ رکھا کہ پوری روئی زمین میں مذہبی لحاظ سے یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں، ہمیں حکومت کا موقع بتا دیا جائے. حکومت بنانے کے لیے سازش کی گئی کہ جاؤ یہودیوں کو کہہ دو، مذہبی یہودیوں کو تمام دنیا سے وہ جمع ہو، اسرائیل کے اندر زمین خریدے، وہاں آبادی بنائے. آبادی بنانے کے بعد اقوام متحدہ میں درخواست دے دیں ہمیں ملک دے دو، ہم تقسیم کر دیں گے فلسطین کو، آدھا اسرائیل کو، آدھا فلسطینیوں کو دے دیں گے. یہ سازش بنی. لوگ آتے رہے، زمین خریدتے رہے، مکان بناتے رہے. علماء نے کہا یہ بے جائز ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بے ناجائز ہے. علماء نے کہا کیوں ناجائز ہے؟ متعاقدین راضی ہیں، ایجاب و قبول موجود ہے، سمن بھی مجہول نہیں، مبی بھی مجہول نہیں، تمام تقاضے پورے ہیں، ارکان پورے ہیں. اس بے کو جائز ہونا چاہیے. مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند نے کہا یہ ناجائز ہے، میرا فتویٰ مانو ورنہ کل پچھتاؤ گے. کہا پوچھا گیا آپ کی دلیل کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اعتماد کا جواب، میں بلاد ہند کا مفتی ہوں، مفتی اعظم ہندوستان ہوں، میرا قول میرا کہنا دلیل ہے، اس دلیل کو مانو. نہیں مانا گیا. اور اب کے علماء نے غلطی کی، افسوس سے کہتا ہوں، احترام سے کہتا ہوں، اس بیع کو جائز قرار دیا. وہاں اسرائیل بن گیا. بعد میں پتا چلا جب ان کی آبادی بن گئی، منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، آبادی بن گئی، انہوں نے مطالبہ کیا اب ہمارا شہر بس گیا، اب اپنا ملک بنائیں گے. اقوام متحدہ میں ایک درخواست دی. درخواست کے بعد فلسطین کو ٹکڑے کر دیا، آدھا اسرائیل کو دے دیا، آدھا فلسطینوں کو دے دیا. اس کے بعد لوگ سمجھے کہ وہ دہلی کا مفتی اعظم ٹھیک کہہ رہا تھا. علماء کا وفد آیا، پوچھا مفتی اعظم کہاں ہیں؟ جواب دیا وہ تو فوت ہو گئے. کہا قبر کہاں ہے؟ دہلی میں قبر ہے. آپ قبر پہ چلے گئے، انہیں کہا السلام علیکم یا مفتی اعظم ہند، اور ہند کے مفتی اعظم آپ پہ سلام ہو. اگر آپ کا فتویٰ مانتے آج اسرائیل
کا ناپاک وجود دنیا میں قائم نہیں ہوتا. ہم نے آپ کا فتویٰ نہیں مانا, آپ کے فتوے کی قدر نہیں کی, ہم ہمیشہ کے لیے پریشان ہو گئے. سازش کی بنیاد پر بننے والا اسرائیل, اس کو میرے اکابر بہت پہلے سمجھ گئے. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام رہے گی. بولو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام رہے گی. جب تک ہمارا ایک کارکن زندہ رہے گا, ہم اسرائیل کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ, اور اونچا انشاءاللہ. وہ ہٹلر نے ان کو مارا تھا, وہ ہمیں مار رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ ہٹلر کو مارو نا, اس کی اولاد کو مارو. جرمن کے اندر آپ زمین لیتے, وہاں جرمن کے اندر آپ ملک بناتے, ہم کہتے بدلہ لے رہے ہیں. آپ کو مارا گیا ہے, ہولوکاسٹ کیا گیا ہے, لیکن آپ نے تو بدلہ ہم سے لیا. اور آج جو بمباری ہے, یہ بمباری نہیں, یہ نسل کشی ہے. یہ 60 لاکھ کی تعداد پوری کریں گے اور ہٹلر کا سارا بدلہ ہم سے لیں گے. مسلمان اٹھو, اپنے پہلے قبلے کو بچاؤ انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے بتاؤ, ہم انشاءاللہ اپنی جان قربان کر کے بھی قبلوں کو بچائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. فلسطین, زوردار کڑکدار آواز سے فلسطین. اسرائیل, اسرائیل. مجاہدین فلسطین, مجاہدین فلسطین, مجاہدین فلسطین. یہودیت, یہودیت. پاکستان, پاکستان. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب. قاتلان یہود, قاتلان اسرائیل مرد آباد, اور مجاہدین فلسطین زندہ باد. صرف فلسطین اسرائیل نہیں کہو, اس طرح نعرہ لگاؤ, لگاؤ ذرا. مجاہدین فلسطین, مجاہدین فلسطین, مجاہدین فلسطین. ظالمان اسرائیل, ظالمان اسرائیل, ظالمان اسرائیل. قاتلان یہود, قاتلان یہود, قاتلان یہود. پاکستان. نعرہ تکبیر. ایک مسئلہ سلجھا رہا ہوں آخر میں. یہ وہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہمارا بھی قبلہ اول ہے. مسلمانوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے, یہودیوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے, عیسائیوں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا ہے. ہمارا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہاں سے نبی علیہ السلام آئے, امام تھے, امام الانبیاء بن گئے. نبی تھے, امام الانبیاء بن گئے. تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا. آپ سے حق امامت آپ کو دے دی گئی اور آپ امام الانبیاء کہلائے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اگر ہم فلسطین کو چھوڑ دیں گے, اس عقیدے کا کیا بنے گا؟ وہاں سے پھر معراج کا واقعہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد معراج ہمارے بنیادی ایمان کا تقاضا ہے, مبادیات میں سے ہے. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ادھر 17 مہینے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے, ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے, ہم بھی ادھر نماز پڑھتے ہیں, مان لیا آپ کا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے, مان لیا آپ کا ہے. بخاری شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس میں اور بیت اللہ کے اندر 40 سال کا فرق ہے. لیکن میں حیران ہوں اس لیے کہ جناب ابراہیم آئے 1000 سال پہلے, اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا, وہ آئے 1000 سال بعد. یہ 40 سال کا کیا فرق ہے؟ نہیں, پہلی بار ابراہیم نے نہیں بنایا علیہ السلام, پہلی بار بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنایا, بلکہ پہلی بار دونوں کو آدم نے بنایا. آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا. بیت اللہ کے 40 سال بعد جبرائیل امین آگے, چلو بابا آدم ایک اور اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں. کہاں بناتے ہیں؟ کہاں بیت المقدس فلسطین میں بناتے ہیں. یہ جناب آدم نے دونوں بنائے, دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. پھر نوح علیہ السلام کا عذاب آ گیا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ربا کافروں کا گھر بھی نہیں چھوڑو. پہلا بیان آ گیا, بیان کے بعد دعا آ گئی, دعا کے بعد سیلاب آ گیا. کیسا سیلاب آ گیا؟ وہ سیلاب پہاڑوں تک پہنچا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آ جاؤ میرے پاس, سآوی, میں آپ کو بچا دوں گا, کشتی میں بیٹھو. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. آپ کا سیلاب میدان میں آئے گا نا, گھروں میں آیا ہے, گھروں کو وہ ڈوبے گا, وہ اس کو باہر کو نہیں ڈبو سکتا.
فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. موج آئی پہاڑ کو بھی ڈبو دیا, کنعان ابن نوح کو بھی ڈبو دیا. سیلاب جب آیا تو سارے نشانات مٹ گئے, بیت اللہ کے نشان بھی مٹ گئے, بیت المقدس کے نشان مٹ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب ابراہیم آئے, ان کو نشانات بتائے گئے. ان نشانات پر باپ بیٹے نے اسماعیل و ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا. 1000 سال بعد داؤد علیہ السلام آئے, اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام آئے. ربی حب لا ينبغي لأحد ربی حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. ربا مجھے ایسے حکومت دے دے کہ بعد میں کسی کے لیے میسر نہ ہو. وہ کیسی حکومت دی؟ انسانوں پر تھی, ہاں ہاں, جنات پر تھی, ہاں ہاں, ہوا پر تھی, ہاں ہاں. انہیں جنوں سے کہا بناؤ. جناب سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے, جن بڑے بڑے پتھر لا رہے, ہیکل بنا رہے, وہ گھر بنا رہے اللہ تعالیٰ کا. نبی علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا, سانس لے لیا, وہ قبض ہو گیا, سانس, فوت ہو گئے. لیکن ٹیک لگائی ہوئی. جنوں کو نہیں پتا کہ سلیمان فوت ہو گئے. لو کانوا یعلمون الجن ما لبثوا فی عذاب مہین. اگر جنوں کو پتا ہوتا کہ اب سلیمان زندہ نہیں ہے تو وہ کبھی یہ محنت نہ کر دے. میں جنوں سے کہتا ہوں تم بھی عجیب لوگ ہیں. یہ سلیمان پہلے بھی تو نگرانی کرتا تھا, تھک جاتا تھا, پانی پیتا تھا, تھک جاتا تھا, پیشاب کرتا تھا, نماز کے لیے جاتا ہے. اب وہ رات دن کھڑا ہے اور آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ تقاضا حاجت کیسے کرتا ہے, بشری تقاضے کیسے پوری کرتا ہے. یہ کھانے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ اتنا خیال تو آپ کو بھی کرنا چاہیا. کیا ہوا جب یہ معلوم ہونا شروع کر دیا کہ اب سلیمان فوت ہو گئے ہیں تو ایک کیڑا آیا, اس نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھایا. لاٹھی گر گئی, سلیمان گر گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو سلیمان تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پری آتی ہے, جن آتا ہے, وہ غیب کی خبر بتاتا ہے. قریب میں سلیمان کو وہ نہیں سمجھتے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے, اور آپ کو آسمان کی خبر بتاتا ہے. غلط ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے. جناب سلیمان نے بنایا. اب آپ کا دعویٰ ہے, آپ جب تک ملت ابراہیمی پر تھے یہ بیت المقدس آپ کا تھا. مانتا ہوں, علی اعلان مانتا ہوں, ترمن کے بازار میں مانتا ہوں. لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے. اب آپ کو عیسیٰ پر ایمان لانا تھا تو آپ مسلمان رہتے. آپ تو عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے. آپ نے تو کہا اعوذ باللہ, اس کو یہ نبی کیا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, یہ ولد زنا ہے. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, نقل کفر نباشت. آپ نے ولد زنا کا اور عیسیٰ پر انکار کر دیا. آپ کافر ہو گئے. جب آپ کافر ہو گئے تو بیت المقدس کا دعوی ملکیت ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد عیسائیوں کا حق تھا جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے. جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے, عیسائیوں کو پھر مسلمان ہونا چاہیے تھا. اگر وہ مسلمان ہوتے بیت المقدس کی ملکیت میں تھا. لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لا کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. بیت المقدس کافروں کا نہیں ہے, یہودیوں کا نہیں ہے. بیت المقدس کافروں کا نہیں ہے, نصارہ کا نہیں ہے, اہل ایمان کا ہے. وہ اہل ایمان آج مسلمان کہلاتے ہیں. انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح ہاتھ اٹھا کر جذبے سے جواب دو, ہم انشاءاللہ اسرائیل سے بیت المقدس چھینیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہاں سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی کو ٹٹولنا چاہیے, غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. حکمرانوں آپ 56 ہو, ہمارا حکمران وہ نگران ہے. نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی, نگرانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی. وہ بیان دینے سے ہچکچا, وہ جرأت والا بیان نہیں دیتا. آپ کا حکمران وزیر اعظم وہ آپ کے جذبات کا ترجمان نہیں, مجھے معاف کیجئے. آپ کا حکمران صدر وہ آپ کے عقیدے کا ترجمان نہیں, مجھے معاف کیجئے. آپ کا حکمران جرنیل وہ ہمارے عقیدے کا ترجمان نہیں. ان کو کہو ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرو. فلسطین تو پاکستان کا بھی موقف رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک تمام حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. آپ منہ میں کیوں دال ڈالی ہوئی ہے, چنا ڈالا ہوا ہے؟ کھل کر بولو. ہمارے عقیدے کی ترجمانی کر سکتے ہو, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے رہو گے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کر کہو کہ آپ کو ہمارا وزیر اعظم بننے کا حق نہیں ہے.
مسلم امہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے مولانا احمد اللہ نے کہا کہ بائیکاٹ کرو، بالکل بائیکاٹ کرو، ہونا چاہیے، اس کو معاشی طور پر نقصان دینا چاہیے۔ مسلم امہ کی ایک جماعت ہے، پارٹی ہے OIC، میں اس کو کیا ترجمہ کرتا ہوں، انگلش میں یہ ترجمہ ہے I will see، میں تجھے دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا۔ حکمرانوں دیکھنے سے آگے بڑھ جاؤ نا، جو آپ کا مذمتی بیان ہے اس سے اسرائیل بمباری بند نہیں کرے گا۔ میں نہیں کہتا آپ فوجیں بھیجو، آپ نہیں بھیج سکو گے۔ میں نہیں کہتا کہ حدود کو توڑو، بین الاقوامی حدوں کو، بارڈرز کو آپ نہیں کر سکو گے۔ میں نہیں کہتا امریکہ کے ساتھ جنگ مول لو، وہ بدمست ہاتھی ہے، پاگل ہے، وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ اس نے ہیروشیما کو تباہ کیا، ناگاساکی، اس میں انسانیت نہیں ہے، وہ آپ کو تباہ کرے گا۔ میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، جب ان کا جہاز آتا ہے اور میرے یتیم مظلوم پہ بمباری کرتا ہے، پتہ تو کرو اس جہاز میں تیل کس کا ہے۔ ہائے کاش یہ تیل میرا نہ ہوتا، کاش یہ تیل میرا نہ ہوتا، مجھے میرے تیل سے مارا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں کوئی تیل نہیں ہے، میری معلومات کے مطابق امریکہ کے پاس تیل نہیں ہے۔ یہ ڈیزل اور پیٹرول یہ بلاد عربیہ میں ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ بلاد عربیہ کے حکمران اتنی ہمت کریں کہ ایک ہفتے کے بعد بمباری بند نہ ہوئی تو ہم اپنا تیل روک دیں گے، آپ پہ نہیں بیچیں گے۔ میں دکاندار ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس گاہک کو سودا دوں، یہ بدتمیز ہے اس کو نہیں دوں۔ اتنی آزادی تو ہونی چاہیے۔ حکمرانوں آپ کی آزادی کہاں چلی گئی؟ آپ برائے مہربانی اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل پر اپنی تیل کی مصنوعات بند کرو، انشاءاللہ یہ اسرائیل آپ کے پاؤں پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ آپ میری اس بات کی حمایت کرتے ہو انشاءاللہ؟ زور سے انشاءاللہ۔ آخری بات کرتا ہوں، بالکل آخری، یہ مسلمانوں کی مصیبتیں ہیں نا، ہمارے یہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کے اندر وہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ختم نبوت کے جلسے ہوتے ہیں، یہاں قادیانی ہیں، ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ امریکہ کھڑا ہے، ان کے پیچھے عالم کفر کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو مسلمان بناؤ۔ مسلمان نہیں ہم کس طرح بنائیں؟ یہاں بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی ایک ہی حل ہے۔ وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا، وہاں بھی ایک بہت بڑی جیل بنی ہوئی ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا، پورے غزے کو بند کر دیا تھا، ایک بہت بڑی جیل تھی، اس جیل سے حماس والے نکلے، سلام پیش کرتے ہیں، اس کا بھی ایک حل ہے۔ کیا حل ہے؟ مسلمانوں آپ نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلو، کامیاب رہو گے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بیت الخلاء والی آپ کو یاد ہے، نبی علیہ السلام کی سنت جمعے کو غسل کرنے والی آپ کو یاد ہے، نبی علیہ السلام کی سنت خوشبو لگانے والی، کپڑے بدلنے والی آپ کو یاد ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کھانا کھاتے وقت دعائیں آپ کو یاد ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کھانے کے بعد کی دعا آپ کو یاد ہے۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام کی سنت کھانا میں کھاتے ہوئے بھول گئے، درمیان میں دعا آپ کو یاد ہے۔ مسلمانوں کوئی اور آپ کو کھلا رہا، آپ کو یاد ہے۔ جوتی پہننے کی سنت آپ کو معلوم ہے، کپڑے پہننے کی سنت معلوم ہے، گھر میں کس طرح قدم رکھا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، گھر سے باہر کس طرح نکلا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، مسجد کو کس طرح داخل ہو جائے یہ آپ کو معلوم ہے، بھائی سے کیسا سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، ماں سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، باپ سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، ہاں ہمسائے سے کس طرح سلوک کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، بڑے سے کیسا سلوک کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، چھوٹے سے کیسا سلوک کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، صلہ رحمی کو کس طرح پالا جائے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ گاہک ہو تو تاجر سے، دکاندار سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ دکاندار ہو تو گاہک سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ درزی ہو تو کپڑے والے سے کیا معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے، اور اگر آپ کپڑے والے ہو تو درزی سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ اجیر ہو، اجیر سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ اجیر ہو تو کس طرح معاملہ کیا جائے اجیر سے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ بیوی سے کس طرح برتاؤ کیا جائے یہ
معلوم ہے اگر آپ خامن ہو تو کیا جائے. یہ آپ کو معلوم ہے آپ میں شجر رنجی آ جاتی ہے, شکر رنجی آ جاتی ہے. عدالت کو کس طرح جاؤ گے یہ آپ کو معلوم ہے. مسجد کے اندر کس طرح رہو گے یہ آپ کو معلوم ہے. امام سے کس طرح تعلق رکھو گے یہ آپ کو معلوم ہے. جو آپ کو نہیں معلوم آپ خلافت کس طرح قائم کرو گے, مدینے کی ریاست کیسے بنے گی, نبی علیہ السلام جس نظام کے لیے انہوں نے ہجرت کی وہ کیسے قائم ہوگا, ووٹ کس کو دیا جائے گا, کس جماعت کا ساتھ دیا جائے گا, کس جماعت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا, حکمران کیسا ہونا چاہیے, وہ کتنا غیرت مند ہونا چاہیے, یہ آپ کو معلوم نہیں. معلوم ہے آپ بٹے ہوئے ہو, برادریوں میں بٹ گئے ہو, آپ تقسیم ہو گئے ہو, آپ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہو, آپ سے نبی علیہ السلام کی سنت رہ گئی ہے. چلیے آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و سنتی. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, پکڑو مضبوطی سے, اگر پکڑو گے کامیاب رہو گے ورنہ گمراہ ہو جائے گا. آپ سے نبی علیہ السلام کی کون سی سنت رہ گئی ہے, آئیے سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, غم کرتے ہیں, کون سی سنت رہ گئی. مسواک والی سنت تو نہیں رہی, وضو والی سنت تو نہیں رہی, نماز والی تو نہیں رہی, روزے والے تو نہیں رہی, عشر والی نہیں رہی, فطرانے والی نہیں رہی, زکوٰۃ والی نہیں رہی, خلافت والی رہ گئی ہے. خلافت ہوگی, مسلمانوں کا ختم نبوت کا مسئلہ بولو حل ہوگا. خلافت ہوگی, کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. خلافت ہوگی, چچنیا کا مسئلہ حل ہوگا. خلافت ہوگی, قبرص کا مسئلہ حل ہوگا. خلافت ہوگی, افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا. ہاتھ بلند کر کے کہو خلافت ہوگی تو انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تیار ہو اس کے لیے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے تیار ہو. تاریخ کو دیکھو, ہماری مشکلات وہ خلافت سے جڑی ہوئی ہیں. خلافت ہے ہم ٹھیک عزت میں ہیں, خلافت نہیں ہے تو ہم بے عزتی میں. یہ لگڑی لولی خلافت تھی, 615 سال رہی. خلافت عثمانیہ جس کا دارالخلافہ استنبول تھا, معمولی خلافت تھی, نام برکت والا تھا, کوئی دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر سکا. اوہ خلافت یہ بھی دیکھی, راجہ دائر کی حکومت تھی کراچی میں, اس کو دیبل کہتے تھے, دیبل. وہاں جہاز گزرتے تھے, کشتیاں گزرتی تھی, اس کے سپاہی وہاں تلاشی لیتے تھے. ہماری یہ خاتون مسلمان بہن کی بے عزتی کر دی. لوگوں ترمن کے اڈے میں کھڑے ہوئے مسلمان غیرت مندوں, مجھ سے پوچھو کیا کیا. آپ کا خیال ہوگا کہ اس نے مکہ مارا ہوگا عورت کو, مکہ نہیں مارا. آپ نے خیال کیا اس نے عزت پہ حملہ کیا ہوگا, نہیں عزت پہ حملہ نہیں کیا. اس نے گالی دی, گالی بھی نہیں دی. کیا توہین ہو گئی, توہین یہ ہو گئی کہ تلاشی لیتے ہوئے اس نے ایک مسلمان خاتون کا چادر کو اٹھا دیا تھا. اس نے محسوس کیا, اس نے کہا اچھا میں اپنے خلیفے کو بتاؤں گی کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے, میری چادروں کیوں اٹھایا گیا. آپ کو چادر اٹھانے کا حق نہیں تھا. جہاں سے اتری وہاں جہاز والوں کو خط دیا, امیر المومنین کو بتاؤ کہ ایک ہندو نے میری بے عزتی کی, اگر آپ اللہ کے لیے خلیفہ ہو اور آپ کا نظام خلافت کا ہے, اللہ کی مرضی کے لیے آپ حکمران ہو, تو میرے چادر اٹھانے کا بدلہ لوگے, ورنہ قیامت میں آپ کے گریبان میں پکڑوں گی. کیا ہوا پھر؟ ایک لشکر جرار آیا, امان اللہ کیسانی صاحب اس لشکر جرار کا قائد وہ محمد ابن قاسم تھا. کہاں اترا؟ کراچی کے ساحل پہ اترا. اترتے لڑائی ہوئی راجہ دائر سے, راجہ دائر کی فوج ماری گئی, ان کو شکست ہو گئی. راجہ دائر بھاگ گیا, قلعے کے اندر چلا گیا, قلعے کو فتح کیا, تو قتل کر دیا. یوں ہندوؤں کی حکومت ختم ہو گئی. وہ آگے بڑھے, حکومت قائم کی, اور آگے بڑھے, حکومت قائم کی, سکر کو پہنچے. یہ سکر عربی کا لفظ ہے. جب وہ آئی بہت گرم جگہ تھی, انہوں نے عربی میں کہا واللہ ھذا سقرن, یہ تو سقر ہے بھائی, یہ تو دوزخ ہے. وہ سقر کو عربی کو سکر بنا دیا. وہ سکر تک نہیں ٹھہرے, 3 سال یہاں رہے, آگے بڑھے. میں ڈیرہ غازی خان کا ضلع نہیں بتا سکتا, اس وقت حدود 4 الگ تھا, لیکن انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو ٹچ کیا ہے اور انہوں نے ملتان پر قبضہ کیا ہے, بہالپور لودھرا کو لیا.
آگے بڑھ رہے تھے، اور اگر ان کو اور چھوڑ دیا جاتا 3 سال تو یہ جو پاکستان آپ کو نظر آ رہا یہ محمد بن قاسم کی ملکیت بن جاتی، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ سوچو ایک بہن کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے اتنی بڑی حکمرانی آ گئی۔ پھر ہندو بھی سوچتا ہوگا کہ خاتون مسلمان کی بےزتی کی جائے یا نہیں۔ 100 دفعہ اگر خلافت ہے قیامت تک آپ باعزت رہو گے، اگر خلافت نہیں تو قیامت تک آپ ذلیل ہوتے رہو گے۔ خلافت کیسی آئے گی؟ جمعیت علماء اسلام کی جماعت خلافت کے لیے بہت موضوع ہے۔ ہم جو جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں یہ خلافت کی بنیاد ہے۔ وہاں پر 340 لوگ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں اکثریت کو بیٹھو، ہم قانون سازی کر کے خلافت لائیں گے۔ آپ کو بندوق اٹھانی نہیں پڑے گی، مارنا نہیں پڑے گا، فوج سے جھگڑا نہیں پڑے گا اور پولیس سے جھگڑا نہیں پڑے گا۔ ووٹ کی پرچی سے جمعیت علماء اسلام کو تکڑا بناؤ، انشاءاللہ خلافت آ جائے گی۔ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ قوم جمعیت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام سامعین، خلافت نہیں ہوگی تو ہم مزید ذلیل ہوتے رہیں گے، مزید ذلیل ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ترمن کی جماعت جمعیت علماء اسلام، بہت شکریہ تونسا کی جماعت جمعیت علماء اسلام، بہت شکریہ ڈیرہ غازی خان کی جماعت جمعیت علماء اسلام۔ حل ایک ہی ہے، خلافت کا نظام قائم کرنا، اللہ کا قانون قائم کرنا، شریعت کو قائم کرنا۔ کہہ رہا ہوں، بالکل کہہ رہا ہوں، اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو میں آپ کو سلام پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جمعیت کو تکڑا کرنے کے لیے، فلسطینیوں کی امداد کے لیے خلافت کا